ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و قارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا کے نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ کا ان پر خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی، طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام کر دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں۔ وہ خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر مچھلیاں آتی تھیں۔ وہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر ان کو خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں نکلیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، پھر اس طرح ان نالیوں کے منہ بند کر دیے جائیں اور پھر اگلے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ ایسے ہفتے کو شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ میں آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ مشورہ اچھا لگا اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ نے حرام دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان، جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کو مچھلی کا شکار کرنے لگے اور اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی، اور ہفتے کو مچھلی شکار کر کے اسے کھانے اور بیچتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے کو نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان 12,000 افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کہا کرتے کہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ جو لوگ اس بات کو برا مانتے تھے ان لوگوں نے اپنے ان نافرمان لوگوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی
جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان افراد رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حالات میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان کو دیکھا، سب کے سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کو گھروں میں جا کر دیکھتے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے تو ان کے کپڑے سونکھ کر زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن کچھ نہ بول سکتے تھے۔ اللہ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی اس دور کا بھی کوئی بندر موجود ہے، یا آج کے دور کے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہے؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو خراب کرتا ہے تو یہ عذاب الہی پر ہوتا ہے۔ جن پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ پھر ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔